بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ حضرات کے سامنے میاں بیوی کے حقوق کے تعلق سے دو مسئلے رکھ رہا ہوں۔ پہلا مسئلہ پوچھا ہے کہ مفتی صاحب، کیا عورت یعنی کہ بیوی اپنے شوہر کو کسی ناحق بات پہ روک سکتی ہے یا نہیں؟ اور اگر روک دیتی ہے تو شوہر برا مان جاتا ہے، تو کیا برا ماننے کی وجہ سے یعنی کہ ناراض ہونے کی وجہ سے، شوہر کے ناراض ہونے کی وجہ سے کیا بیوی گناہ گار ہوگی یا نہیں؟ شریعت کا کیا حکم ہے اس بارے میں؟ اور دوسرا مسئلہ یہ کہ کیا شوہر اپنی بیوی سے جسمانی خدمات لے سکتا ہے یا نہیں؟ یعنی کہ پیر دبوانا، ہاتھ دبوانا، یعنی جسم کو دبوانا اور سر وغیرہ کو دبوانا، یا پھر جو ہے جسم کی مالش کرانا، تو کیا ایسا کرانا شوہر کے لیے جائز ہے یا نہیں؟ شریعت کا کیا حکم ہے؟ آپ کتاب اٹھائے، کتاب النوازل، جلد نمبر 15، صفحہ نمبر 160، 161، 162۔ آپ اس کتاب کو کھول کے دیکھیں، آپ کو یہ دونوں مسئلے مل جائیں گے۔ سب سے پہلے آپ بات یہ یاد رکھیں کہ شوہر کو اگر بیوی نے ناحق کام سے روکا ہے تو یہ گناہ کا ارتکاب کرنے سے روکا ہے۔ یاد رکھیں، ناحق اس کام کو کہا گیا ہے جس میں گناہ کا شیبہ ہو، یعنی کہ سود ہے یہ گناہ کا کام ہے، زنا ہے یہ گناہ کا کام ہے، شراب ہے یہ گناہ کا کام ہے، جوا ہے یہ گناہ کا کام ہے۔ تمام جتنے بھی گناہ کے کام ہیں وہ ناحق ہے، حق نہیں ہے، یہ ناحق ہے۔ اور ان پہ اگر بیوی روک رہی ہے تو شوہر کو بیوی کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ اس نے گناہ کرنے سے روک لیا، نہ کہ ناراض ہونا چاہیے، ناراض نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن بیوی اگر سب کے سامنے ٹوکتی ہے، جیسے کہ شوہر کے گھر والے موجود ہے، والدین موجود ہے، بھائی موجود ہے، یا پھر جو ہے بچے ہی موجود ہیں، اپنے خود کے بچے یہ موجود ہے، تو پھر ان کی موجودگی میں بھی نہیں ٹوکنا چاہیے، بلکہ حکمت کے ساتھ تنہائی میں بات کرے کہ آپ یہ جو قدم اٹھا رہے ہیں گناہ کی طرف، یہ گناہ کا کام ہے، اس سے باز آ جائے۔ اس طریقے سے روکے، تنہائی میں سمجھائے۔ شوہر کا بھی یہی حق ہے، یاد رکھے، شوہر بھی اپنی بیوی کو مجمع عام میں یعنی کہ گھر والوں کے سامنے، کبھی اپنی ماں کے سامنے، باپ کے سامنے، بھائی کے سامنے، بھابھی کے سامنے یا بچوں کے سامنے ذلیل نہیں کر سکتا۔ شریعت اجازت نہیں دیتی اس کی۔ اگر بیوی غلط ہے تو بیوی کو جیسے حکم ہے کہ شوہر کو وہ تنہائی میں سمجھائے، ویسے ہی شوہر کو بھی حکم ہے کہ اگر بیوی کہیں غلطی پہ ہے تو تنہائی میں حکمت کے ساتھ آرام سے سمجھائے، جس سے کہ ازدواجی زندگی بہتر گزرے۔ سمجھ میں آ گئی بات آپ کو؟ تو اگر بیوی نے روکا ہے تو روکنے سے کوئی گناہ نہیں ہوگا، بلکہ یہ تو اللہ کی طرف سے آپ پہ انعام ہے۔ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، کہ نیکی کا حکم کرنا اور برائی سے روکنا یہ اس امت کی ذمہ داری ہے۔ یاد رکھے، یہ اس امت کی ذمہ داری ہے۔ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، نیکی کا حکم کرنا اور برائی سے روکنا، ناحق بات سے روکنا اور حق پہ ابھارنا، یہ تو تمام امت کی ذمہ داری ہے۔ اور بیوی اگر آپ کی اس کام کو کر رہی ہے تو آپ کو خوش ہونا چاہیے اور اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ایک نیک بیوی ملی ہے۔ اب آتے ہیں دوسرے مسئلے کی طرف۔ یاد رکھیں، بیوی گناہ گار نہیں ہوگی، یہ اپنے ذہن سے نکال دیجئے کہ بیوی جو ہے دعوت دے حق کی اور گناہ گار ہو، ہرگز نہیں ہوگی۔ اب آتے ہیں دوسرے مسئلے کی طرف کہ بیوی سے خدمت یعنی کہ جسم کی خدمت کرانا، جسمانی خدمت کرانا، یہ کیسا ہے؟ تو شریعت میں دیکھیے، آپ بیوی کے اوپر ان تمام چیزوں کے لیے زور نہیں ڈال سکتے کہ وہ آپ کے پیر دبائے، باڈی کو دبائے، مساج کرے، مالش کرے، سر دبائے، یا پھر آپ کو جو ہے کھانا بنا کے کھلائے، آپ کے بچوں کو کھانا بنا کے کھلائے۔ ایسی کوئی بھی پابندی عورت پہ شریعت نے نہیں لگائی، یہ بات یاد رکھے۔ ہاں، کپڑا دھونا یہ وغیرہ وغیرہ کوئی بھی پابندی شریعت نے نہیں لگائی، لیکن اپنے حسن اخلاق کے ذریعے اور اس کو نیکی سمجھتے ہوئے شوہر کی خدمت کرنا اور اپنے بچوں کی اچھی تربیت کے ساتھ ساتھ ان کے کھانے پینے کا دھیان رکھنا، یہ اہتمام کرنا، یہ آپ کے حسن اخلاق کا حصہ ہے۔ اگر آج آپ اپنے شوہر کی اور اپنے بچوں کی خدمت کر رہی ہے تو قیامت کے دن اللہ اس کا اجر عطا فرمائے گا، اور پیچھے جو آپ کے والدین ہیں
آپ کے والدین ہیں یا آپ کے بھائی اور بھابھی ہے، ان کے لیے بھی یہ ایک راستہ آسان ہوگا کہ بھائی بیوی جو ہے اس طریقے کی ہوتی ہے، ایک مثال بنے گی آپ. لیکن یاد رکھے زبردستی نہیں کر سکتے کہ بھائی شوہر مالش کرائے، مساج کرائے، یا پیر دبوائے، یا سر دبوائے، یا کپڑے دھلوائے، یا کھانا بنوائے. کتنے مہمانوں کا دوست آ گئے، چائے کی پارٹی چل رہی ہے، یہ بیوی پہ لازم نہیں ہے. یہ اس کا حسن اخلاق ہے کہ وہ بنا کے پیش کر دیتی ہے. یہ والدین کی تربیت کو ظاہر کرتا ہے کہ اچھے خاندان سے، اچھے گھر سے، اچھے تربیت یافتہ بیوی ہے جو آپ کی خدمت کر رہی ہے، لیکن اس کو شریعت کا حکم نہ سمجھے. یہ تمام مسائل جو میں نے آپ کو بتائے، کتاب النوازل جلد نمبر 15 صفحہ نمبر 160، 161، 162، یہ تمام مسائل اس کتاب میں مل جائیں گے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین.